بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ قابل تکریم سامعین و ناظرین کرام، اس وقت ہمارے سامنے سورۃ البقرہ کی 3 آیات ہیں، 258 سے 260 تک۔ ان 3 آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے 3 واقعات یا 3 قصوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے 2 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور ان تینوں واقعات میں اللہ رب العزت نے اپنا حقیقی خالق، مالک، رب ہونا ثابت کیا ہے، اور اسی طرح حشر و نشر کے حوالے سے احیاء موتا کے 2 واقعات کا ذکر فرما کر اپنی بے پایا قدرت، طاقت کا اظہار فرمایا ہے۔ تو آئیے ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کے دعوتی مشن کو مزید سمجھیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور اس وقت عراق کے لوگ شرکیات کی مختلف صورتوں میں مبتلا تھے۔ کوئی بتوں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی مظاہر پرستی کا شکار تھا، اور کوئی وقت حاضر کے بادشاہ کو رب مان رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ان تمام مظاہر کی تردید کی، اور مختلف اوقات میں مختلف اسالیب میں جو مشرکین تھے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ہر ممکن اپنی صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اللہ کی مدد سے انہوں نے بت فروشوں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو بھی دعوت توحید دی، اپنے والد کو بھی توحید کی طرف بڑے احسن انداز میں بلایا، دعوت دی، اور پھر جو مظاہر پرستی کی شکار قوم تھی اس کو بھی سمجھایا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جرم توحید کی پاداش میں مختلف مصیبتوں، مسائل اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو بتوں کو توڑنے کے بعد ان کو آگ میں جھونکا گیا، تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو حاضر کیا گیا، کیونکہ اب ان کو بہت بڑی سزا دینے والے تھے، جس سے ان کی زندگی کا خاتمہ بظاہر حتمی نتیجہ سامنے آ رہا تھا۔ تو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا، اور بادشاہ نے بھی اپنی تسلی کی خاطر ان سے مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، پتہ کریں کہ یہ نوجوان کیسا ہے۔ تو اس موقع پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ کے درمیان مناظرہ ہوا، اس کو یہاں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک
وقت کا بادشاہ ہے، حکمران ہے، اور وہ حکمران بھی عام بادشاہوں کی طرح نہیں، وہ اپنی مشرک قوم کی پشت پناہی بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب ہونے کا بھی اسے دعویٰ ہے۔ تو اپنی رعونت اور اپنی سلطنت اور اپنی قوت اور طاقت سمیت وہ اس مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا ہے کہ تم جس رب کی طرف بلا رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے۔ اور اسے یہ سوال کرنے کی جرت اس لیے ہوئی کہ اللہ نے اسے طاقت اور قوت عطا کی ہوئی تھی، بادشاہت اور سلطنت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اگر وہ فقیر ہوتا، عام انسان ہوتا، تو شاید اسے اس انداز میں بات کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ اب مناظرہ شروع ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے پوچھا کہ بھئی تمہارا رب کیا ہے، تعارف کراؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ان دو بڑی صفات کا ذکر کیا جن کا تعلق حیات و موت کے ساتھ ہے، اور ہر ذی شعور انسان یہ سمجھتا ہے کہ موت و حیات کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنا ایک تعارف یوں فرمایا ہے کہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں موت و حیات کا سلسلہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کے سلسلے کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو زندگی اور موت اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اللہ ہی نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک دلیل تھی، لیکن تکبر، غرور، گھمنڈ اور اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت پر اسے ناز تھا۔ قال انا احیی و امیت، اس نے جواباً کہا، یعنی نمرود نے، تاریخی روایات میں اس کا نام نمرود آتا ہے، کہ یہ کون سا تعارف ہے، یہ تو میں بھی کام کر لیتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں لوگوں کو، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کے اس دعوے پر مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس کے اس جواب پر دوسرا سوال کر دیا یا دوسری دلیل دے دی۔ یعنی ایک فہم و بصیرت والا اسلوب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیسے زندہ کرتے ہو، کیسے مارتے ہو۔ اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ اس نے جیل سے 2 قیدیوں کو بلوایا اور ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو سزائے موت کا حکم دے دیا، کہا کہ دیکھو ایک کو میں نے آزاد کر دیا، ایک کو مار دیا، یہ میرے اختیار میں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ مزید اس کے جواب کے حوالے سے الجھتے اور اس کے دعوے پر ایک اور سوال کر دیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اچھا، اگر تو حیات اور موت پر قادر ہے، تیرا یہ دعویٰ ہے، تو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، یہ تو بہت بڑی طاقت اور قوت کا کام ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور
پس تو مغرب سے اسے طلوع کر کے دکھا دے. یعنی موت و حیات کے تناظر میں سورج کی جو ترتیب ہے وہ تو معمولی بات ہے، تو پھر آپ اس طرح کیجئے کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیجیے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اس کے جواب میں وہ لاجواب ہو گیا جس نے کفر کیا تھا، حیرت زدہ ہو گیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ظلم کی سب سے بڑی سنگین صورت یہی ہے کہ انسان اپنی اوقات کو بھول جائے، اپنے ظاہری اسباب وسائل پر گھمنڈ کرتے ہوئے اپنے حقیقی معبود برحق کے انعامات کو بھول جائے، اس کی ناشکری پر اتر آئے، اس کے ساتھ کفر کرے اور اس کے ساتھ شرک کرے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں اسے اسی کی زبان میں اسے لاجواب کر دیا. تو ظاہر ہے اس کی طاقت اور قدرت میں یہ نہیں تھا، تو اس کا جو زعم سلطنت تھا، ربوبیت تھا، وہ خود اپنے آپ کو رب منوا رہا تھا لوگوں سے. تو وہ اس جواب پر حیران ہو گیا، حیرت زدہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ نے یہی بیان فرما کر اس قصے کو ختم کر دیا کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، شرک کفر میں مبتلا ہوتے ہیں اور انانیت تکبر میں تجاوز کر جاتے ہیں، ان کو اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو، ایسے جبابرہ متکبرین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حقیقی خالق مالک رب ہونے کا اظہار فرمایا ہے. دوسری آیت 259 میں اللہ رب العزت نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو کہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پر دلالت کرتا ہے. یہ واقعہ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ان دو آیات کے درمیان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متعلق ہے. تو یعنی آیت نمبر 258 بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے اور آیت نمبر 260 بھی. تو جو درمیان کی آیت ہے 259، یہ کسی اور واقعہ سے متعلق ہے، اس کا بھی ہم اختصاراً ذکر کر دیتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پر گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گھری ہوئی تھی. یعنی اس کا عطف پہلے آیت کے جملے پر ہے، الم تارا، یعنی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی مسیدہ حالت میں تھی، کھنڈرات تھے. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو اس شخص نے کہا، یعنی گزرنے والے نے حیرت کے ساتھ، کہ اللہ کو اس کے مرنے کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد یعنی فنا ہونے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر پوچھا کہ بھئی، فرمایا تو کتنی دیر رہا، یعنی کتنی دیر سویا رہا. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا، یعنی حالت وفات میں یا حالت نیند میں. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلکہ تو 100 سال تک ایسے رہا. اپنے کھانے اور اپنے پینے کی چیز کی طرف دیکھیے کہ وہ خراب نہیں ہوئی، بگڑی نہیں، وہ ویسے ہی ہیں. اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ. وانظر الى حماری ولنجعلك آیۃ للناس، اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں. وانظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، آپ
ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں، کیسے اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر جب اس کے لیے خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ شخص کون تھا جس کے متعلق یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ قرآن کریم کے اس مقام پہ یا کسی اور مقام پہ اس کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مستند صحیح حدیث میں ہے۔ البتہ بعض روایات میں ہے کہ ان کا نام حضرت عزیر علیہ السلام تھا، یعنی اپنے وقت کے نبی تھے۔ بعض مفسرین نے اور بھی ناموں کا ذکر کیا ہے، جو ظاہر ہے اسرائیلی روایات پر مبنی ان کے اقوال ہیں، اور اسرائیلی روایات کے بارے میں ہماری شریعت کا یہی حکم ہے کہ ان کی وہ روایات جو ہمارے دین کے موافق ہوں، ہمارے دین کے مطابق ہوں تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، اور جو مخالف ہوں تو وہ ظاہر ہے ہم اسے نہیں لیں گے، اور جو مسکوت ہیں جن کے بارے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سچے واقعات ہیں یا جھوٹے ہیں، تو ان پر ہم توقف اختیار کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف یہ تفسیری جو اس قسم کی روایات ہوتی ہیں، نہ ہم ان کی پوری طرح تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک کہ وہ حضرت عزیر تھے، وقت کے نبی تھے، تو انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے بطور اطمینان اور تسلی یہ سوال کیا تھا۔ یہ شک کا سوال نہیں تھا، بلکہ مزید اطمینان قلب کے لیے، تاکہ انہیں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا عینی مشاہدہ ہو جائے۔ اور یہ کتاب و سنت سے بات ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بعض بندوں کو، حضرات انبیاء علیہ السلام کو، اپنی مخلوقات، اپنی بادشاہت، اپنی عظیم سلطنت، اپنے قدرتوں کا مشاہدہ کروایا، جیسا کہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس شخص کو، یا جو نبی تھے، ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی، اس کے بعد اٹھایا۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جو اللہ 100 سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، تو وہی اللہ دنیا کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، اور وہ سوئے رہے یا فوت ہو گئے، اور ان کا جو گدھا تھا وہ بھی، اس کی ہڈیاں خاک میں مل گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور جو کھانے پینے کی اشیاء تھیں وہ ویسے کی ویسی پڑی رہی۔ تو اللہ نے پوچھا کہ بھائی کتنی دیر رہے؟ تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ یہ اس لیے کہا کہ جب وہ ان کو وفات دی تو دن چڑھا ہوا تھا، اور جب دوبارہ زندگی عطا کی تو شام ہونے کو قریب تھی۔ تو انہوں نے یہی اندازہ لگایا کہ اگر میں کل سویا ہوں تو آج بیدار ہو گیا ہوں تو ایک دن ہوا، اگر یہ شام کا وقت اسی دن کا ہے جس دن میں سویا ہوں یا وفات مجھے دی گئی ہے، تو یہ دن کا کچھ حصہ۔ تو بہرکیف اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اب اس موقع کی تیسری اور آخری آیت، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اس وقت کو یاد کرو، یا یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے، تو میری اس صفت پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ قَالَ بَلَىٰ،
वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, क्यों नहीं, और लेकिन इसलिए कि मेरा दिल पूरी तरह तसल्ली हासिल कर ले, यानी इत्मीनान क़ल्ब की खातिर मैं अपनी सर आँखों मुशाहिदा करना चाहता हूँ ताकि मैं इस ईमान, यकीन और तवक्कुल पर मज़ीद पुख्ता हूँ। क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतन मिनत-तय्रि फ़सुरहुन्न इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्मा उदउहुन्न यातीनका सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस प्यारे पैगम्बर अबुल अंबिया खलीलुल्लाह, अल्लाह के दोस्त थे, तो अल्लाह ने उनको बहुत सी इनामात से नवाजा था, तो इस मुआज़े से भी उनको सरफराज किया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को, उनकी रिक्वेस्ट को कबूल किया। फरमाया कि फिर 4 परिंदे पकड़ लो और इन्हें अपने साथ मनूस कर लो। एक माना है मनूस कर लो, और फसुरहुन्ना दूसरा माना है कि इनको टुकड़े टुकड़े कर। सारा यसीरू या सारा यसूरू से माखूज है, यानी अजवफ वाई भी है, अजवफ याई भी बन सकता है। फसुर यानी बावज़न कुल के वज़न पर है, अमर का सीगा है कि इन्हें अपने साथ मनूस कर लीजिए। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़अ, फिर हर पहाड़ पर इनका एक हिस्सा रख दीजिए। सुम्मा उदउहुन्न यातीनका सअया, फिर इन्हें बुलाओ, दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। और जान लो वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला सब पर गालिब है, हिकमत वाला है। इस वाक़या का जो तफसीरी मुलख्खस है वो कुछ इस तरह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर मुकम्मल यकीन था, तवक्कुल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात पर भी उन्हें यकीन था कि वो अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करने पे क़ादिर है। अलबत्ता इत्मीनाने मज़ीद की खातिर या दिली इस्तेहकाम की खातिर ये सवाल किया। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि इल्मुल यकीन से बढ़कर वो हक़्क़ुल यकीन चाहते थे, कि या आइनुल यकीन का वो तलबगार थे कि उनको आइनी तौर पर मुशाहिदा हो जाए कि अल्लाह ताला कैसे ज़िंदा करते हैं, मिसाल के तौर पे, ताकि उनको मज़ीद ईमान में पुख्तगी और इस्तेहकाम हासिल हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इस सिफ़त इहयाए मौता पर शक नहीं किया, जैसा कि एक हदीस से भी साबित होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या को ज़िक्र किया तो आपने फरमाया नहनु अहक्कु बिश्शक्कि मिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि हम तो ज़्यादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत शक के हक़दार हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक किया तो हमें भी शक करना चाहिए, बल्कि मतलब ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शक किया ही नहीं, तो अगर उन्होंने शक नहीं किया तो हमें भी शक नहीं करना चाहिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर तमसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कुदरत को देखना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को, इस तमन्ना को इस अंदाज़ में पूरा किया कि 4 परिंदे ले लो। ये 4 परिंदे कौन से थे? उलमाए तफसीर के यहाँ इख्तिलाफ है। अलबत्ता बाज़ ने कहा कि ये 4 परिंदे मुर्ग़, मोर, कौवा और कबूतर थे, और बाज़ ने इसके अलावा दूसरे नाम ज़िक्र किए हैं। बहरकैफ़ इन परिंदों की तायीन में कोई मकसद और कोई फ़ायदा नहीं, अगर होता तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर यहाँ इरशाद फरमाते। हमारी समझ के लिए इतना काफ़ी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 4 परिंदे पकड़ने का हुक्म दिया और कहा कि इन्हें अपनी तरफ मानूस कर लीजिए, और फिर इसे काट लें, इनको ज़िबह करें, और हर परिंदे का एक टुकड़ा
پہاڑ پہ رکھیں، مختلف علی کل جبل، یعنی ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دیجئے، پھر جب آپ آواز دیں گے تو یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اپنی اصل حقیقت اور اپنی اصل ماہیت میں وہ آ جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب زیر زمین یا دوسری جگہوں پر کتنے لوگ جو فوت ہو چکے ہیں، کسی کو ان کے اعداد و شمار کا ادراک نہیں ہے، ان کے اعداد و شمار بے حساب و کتاب ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم ہوگا اور نفخ صور ہوگا تو اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سارے مردے قبروں سے اٹھائیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ تو مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، کچھ بھی نہیں تھا، شیء غیر مذکور تھا، اسے اللہ نے ایک خوبصورت انسانی ڈھانچے میں تشکیل دیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ تو وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان لوگوں کو مار کر دوبارہ زندہ کرے۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس انداز میں ان کے سوال کا جواب عطا کیا۔ اور یاد رکھیں یہ ایک معجزہ تھا۔ معجزہ خرق عادت ہوتا ہے اور عام مادی دنیاوی روٹین کے اگینسٹ ہوتا ہے، اس کے مخالف ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جب اللہ چاہے اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو معجزات پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ بعض حضرات معجزات کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اس انکار کی وجہ سے بہت سی قرآنی آیات کی ایسی تعبیر کرتے ہیں کہ جو غلط ہوتی ہے، جو ناقابل قبول ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واقعہ بطور معجزہ ہوا ہے تو اس کی اعجازی حیثیت بھی باقی رہتی ہے، اگر ہم اس کی تعویلات کریں گے تو اس کی اعجازی حیثیت کو ختم کرنے کے مترادف یہ بات ہوتی ہے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ جان لیجئے اللہ رب العزت غلبے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد ان یقول له کن، اذا اراد ان یقول له شیئا فیقول کن فیکون۔ تو اللہ رب العزت جو چاہیں، جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کن کہنا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس اپنی قدرت کاملہ کا عینی مشاہدہ کروایا اور آخر میں فرما دیا کہ یاد رکھیے، جان لیجئے کہ تم جس اللہ کو مانتے ہو، معبود برحق اس کی طرف دعوت دیتے ہو، وہ بہت غلبے والا ہے، طاقتور ہے، حکیم با حکمت ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اپنی طاقت اور قدرت کا استعمال کب کرنا ہے، کس کے حق میں کرنا ہے اور کس کے خلاف کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ حکمتیں کبھی انسان کے سامنے فوری ظاہر ہو جاتی ہیں اور کبھی دیر کے بعد ظاہر ہوتی ہیں اور کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارا یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اسماء حسنہ سے متصف ہے، بلند و بالا صفات سے متصف ہے۔ وہ بے حساب و کتاب طاقتوں، قدرتوں کا مالک ہے، اور جو اللہ ان صفات سے متصف ہو وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ان تین آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے حقیقی خالق، مالک، مدبر فی الکون ہونے کے دلائل دیے ہیں، اور